الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھنے صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، بیان شروع کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اللہ ذو القرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ چاہنے والا تیرا۔ 11ویں شریف کے موقع پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہ ہمارے پیران پیر روشن ضمیر الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کا ہے۔ تو کہتے ہیں علماء کرام نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، جو نوجوانی کا ان کا عالم تھا، تو ایک جنگل سے گزر ہو رہا تھا، ایک صحرا سے بیابان سے گزر ہو رہا تھا، اور دریا کے کنارے کنارے آپ چل رہے تھے، اور بھوک کی بڑی شدت تھی، بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے معاملہ ایسا تھا کہ قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن یکایک آپ کی نگاہ پڑی کہ ایک سیب ہے جو کنارے کی طرف بہتے ہوئے ندی میں گزر رہا ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی آپ کی نگاہ اس پر پڑی، بھوک کی کیفیت یہ تھی کہ کوئی چیز کھانے کی مل جائے تو جان بچ جائے، تو آپ نے اس سیب کو جیسے ہی دیکھنا تھا اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد کھایا۔ جب کھا چکے دم میں دم آیا تو یکایک دل میں یہ خیال آیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں نے بغیر مالک کے اجازت کے ایک پھل کھا لیا، اب اس کو معاف ضرور کرانا چاہیے۔ اس شوق کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، پانی کا جو بہاؤ آ رہا تھا اس بہاؤ کے مطابق آپ نے باغ کو ڈھونڈنا شروع کیا اور وہیں اسی جانب چل پڑے۔ جب اوپر کی طرف پہنچے تو نگاہ پڑی کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں وہ دریا سے بالکل ملی ہوئی ہیں، بالکل دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ یقیناً ہو نہ ہو وہ سیب یہیں سے گرا ہے اور مجھے ملا ہے۔ لہذا باغ میں تشریف لے گئے۔ باغ میں تشریف لے جانے کے بعد مالک باغ کو دریافت کیا تو ایک شخص آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ تو آپ نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں کنارے کنارے دریا کے آ رہا تھا، بھوک کی شدت تھی، اور ایک بہتا ہوا سیب میں نے دیکھا اور اسے کھا لیا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ دنیا میں تو کھا لیا ہے لیکن آخرت کے تعلق سے فکر لاحق ہوئی، لہٰذا اسے معاف کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں، لہٰذا آپ مجھے معاف فرما دیں یا اس کی قیمت لیں۔ تو مالک باغ نے سنجیدگی سے دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ معافی کی ایک شرط ہے۔ بولے کیا شرط ہے، آپ بتائیں میں آپ کی شرط کو پوری کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ مدت تک تمہیں اس باغ کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، باغ کے پیڑوں کو پانی ڈالنا ہوگا، باغ کا پورا خیال رکھنا پڑے گا، اس کی صفائی ستھرائی کو دیکھنا پڑے گا، ہر چیز کی اس کی نگہداشت کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ انداز لگا۔ آج بڑا عجیب و غریب ہمارا معاملہ ہے کہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اگر آج کوئی ہم سے ایسا کہہ دیتا تو ہم تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی تجھے معاف کرنا تو کر، ورنہ ہم تو چلتے ہیں۔ کسے پڑی ہے کہ میں تمہارے یہاں نوکری کروں، تمہارے پاس بیٹھوں، تمہارے باتیں سنوں، تمہارا غلام بن جاؤں، ایسا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن یقیناً اگر قیامت کے تعلق سے اگر کسی کو حساب کی کیفیت کو معلوم ہونے کے بعد اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر آج میں دنیا میں کسی کا مال دبائے بیٹھا ہوں، کسی کی کیفیت کو میں نے چھین لیا ہے، کسی کا ناحق مال کھا لیا ہے، تو اللہ نہ کرے قیامت کے دن اس کے تعلق سے سوال ہو جائے تو میرا کیا ہوگا۔ اگر یہ بات ذہنوں میں آ جائے تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے جس انداز میں انہوں نے پیش کیا، تو آپ اس کے تعلق سے تیار ہو گئے۔ تیار ہونے کے بعد جو مدت مقرر تھی اتنے دنوں تک
باغ کی خوب ایمانداری کے ساتھ دیکھ ریکھ کی، تمام چیزیں، تمام معاملات اچھے انداز میں آپ نے گزارے یہاں تک کہ مدت پوری ہوئی۔ پھر وہ مالک باغ تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ نے کہا کہ جناب آپ کا کیا ہوا وعدہ میں نے پورا کر دیا، آپ نے جو ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری بھی پوری ہو گئی ہے، اب خدا کے لیے مجھے جو ہے معاف کر دیں اور مجھے جانے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنی کام تو تم نے کر لیا ہے لیکن ایک اور کام باقی۔ بولے وہ کیا کام؟ تو آپ نے فرمایا کہ کام ہے، اگر وہ کام کر لو گے تو پھر تمہیں معاف کر دوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کام تو بتائیں۔ تو اب اصل آزمائش، تو اب انہوں نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے جس سے تمہیں شادی کرنی، لیکن بیٹی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ معذور ہے، اس کے نہ ہاتھ ہیں نہ اس کے پیر ہیں، اور خوبصورت بھی نہیں ہے، اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، نہ وہ سنتی ہے نہ وہ بولتی ہے، ایسی عورت کے ساتھ تمہیں شادی کرنی ہے۔ اگر تم شادی کرو گے تو جو تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب ہم اور تو کر کے دیکھیں۔ آپ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ یقیناً یہی سوچا ہوگا کہ یہ دنیا ہے، دنیا تو ایک دن ختم ہونی ہے، آخرت کو محفوظ کرنا یہ زیادہ مناسب، لہذا آپ نے جو ہے ان کے اس شرط کو بھی قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نکاح کے بعد جیسے ہی سسر نے اپنے داماد کو دلہن کے کمرے تک لے جا کر چھوڑا کہ یہ کمرہ ہے، یہاں پر جو ہے میری بیٹی اندر چلے جاؤ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی جب اندر پہنچتے ہیں تو دوسرے ہی قدم باہر دوڑ کر چلے آتے ہیں، پھر اپنے سسر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ نے غلطی سے مجھے کسی دوسرے کمرے میں چھوڑ دیا ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی ایسی بیٹی ہے جو معذور ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے پیر نہیں ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جو سن نہیں سکتی، جو کہہ نہیں سکتی، لیکن آپ نے جس کمرے میں مجھے چھوڑا ہے معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ایک دوشیزہ سی حسین و جمیل لڑکی میرے سامنے موجود ہے، جس کی آنکھیں بھی ہیں، جس کے کان بھی ہیں، جس کی زبان بھی ہے، جس کے ہاتھ بھی ہیں، جس کے پیر بھی ہیں، بہترین گفتگو بھی کر سکتی ہے۔ خدا کے لیے آپ کا یہ معاملہ کیا ہے مجھے بتائیں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ یقیناً میں نے تمہیں جس کمرے میں چھوڑا وہی تمہاری دلہن ہے۔ ایک مدت پہلے جب تم میرے پاس آئے تھے اس وقت جب تم نے جو کیفیات میرے سامنے پیش کی تھی، ان کیفیتوں کو سننے کے بعد ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم مرد صالح ہو، تم نیک و کار ہو، تمہاری کیفیات دوسروں جیسی نہیں ہے، لہٰذا میں نے ایک مدت تک تمہیں پرکھا، پرکھنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ تمام شرطیں پیش کرنے کے بعد تمہاری شادی کرائی، اس لیے کہ مجھے اپنی نیک و کار بیٹی کے لیے ایسے رشتے کی ضرورت تھی۔ اور جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، اور میں نے جو کہا تھا میں نے بھی کوئی غلط نہیں کہا، میں نے جو کہا تھا کہ اس کے پیر نہیں ہیں، تو خدا کی قسم وہ آج تک کبھی ان پیروں سے گناہ کی طرف کبھی نہیں بڑھی، اور وہ جس کے ہاتھ نہیں میں نے کہا وہ اس لیے کہا کہ اس نے کبھی گناہ کا کام ان ہاتھوں سے نہیں کیا، اور اندھی اس لیے کہا کہ آج تک اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور گونگی اس لیے کہا کہ اس کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، اور اس کو بدصورت اور تمام چیزوں کے تعلق سے میں نے جو کہا تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کا معاملہ اس انداز میں تھا کہ کسی غیر محرم نے نہ کبھی اسے دیکھا، نہ کبھی اس کی بات سنی، نہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ کسی کی بات سنی۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام چیزیں میں نے تمہارے سامنے پیش کی۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ مختصراً ان کا واقعہ کہ جن کی کیفیت یہ تھی کہ باپ بھی اتنے نیکوکار ولی، ماں بھی اتنے نیکوکار ولی، پھر اس کے تعلق سے آگے ایک مختصراً 2 لفظوں میں آپ کو جو ہے آج کا بیان میں ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی بسم اللہ خوانی کا پروگرام قریب آیا، پہلی دفعہ مکتب کو بھیجا گیا بسم اللہ خوانی کے لیے، تو آپ کے استاد گرامی نے جب بیٹے سے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا کہنے ہمارے شیخ کے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، یہاں تک کہ مکمل 18 پارے پڑھ ڈالے۔ قاری صاحب پریشان ہو گئے کہ بھائی کہا تو یہ گیا کہ مکتب میں پہلا دن ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ 18 پاروں کے حافظ۔ آپ نے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ تمہارے تعلق سے کہا تو یہ گیا تھا کہ تم جو آج پہلا دن مکتب میں آئے ہو بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، لیکن تم تو 18 پارے کے حافظ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں کی عادت یہ تھی کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظ تھی اور ہمیشہ قرآن مجید کا ورد کیا کرتی تھی، جسے سن کر مجھے بھی جو 18 پارے یاد ہو گئے۔
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यकीनन हमें इस ताल्लुक से गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हमें खुद भी नेक बनने की ज़रूरत है, अपनी औलाद को भी नेकी की दावत देने की और उनकी जो है तरबियत करने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम।